أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال سبحانه وتعالى في مقامه من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم. جو جلدی سے بلند آواز سے دوسرے پاک کا مقام بلند آواز سے دوسرے پاک پڑھیں گے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله صلی علیہ یا رسول اللہ. لوگ لگائیو. عزیزان محترم یہ بڑا بہترین موقع ہے حق کی بات پہنچانے کا، اس لیے کہ اجتماع ہوتا ہے جمعے کا، آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں. اجتماع ہوتا ہے عید کا، آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں. محفل نعت ہوتی ہے، آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی ٹائم سے آتے ہیں. یہ بڑا حسین وقت ہے، یہ اس وقت بڑا حسین وقت ہے کوئی بات کرنے کا، کوئی بات سننے کا. تو بات مختصر اور اثر والی تب ہوگی جب آپ سننے کے لیے بالکل تیار ہوں گے. تو بتائیے آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ میرا وعدہ ہے آپ سے، میں مختصر بات کرتا ہوں. 12ویں والے کی نسبت سے 12 منٹ. سبحان اللہ بولو گے ورنہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں، 19 منٹ میں لے جاؤں گا اور 40ویں کے حساب سے 40 منٹ میں لے جاؤں گا. آپ بولو کہ 11ویں والے کی 11ویں کے حساب سے 11 منٹ چلے گا یا 12ویں والے کی 12ویں کے حساب سے 12 منٹ؟ ٹھیک ہے. تو قرآن کی آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے میری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں بھی سب موجود ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا من یعمل صالحا، جو شخص بھی من یعمل، جو بندہ بھی، جو عورت، جو بندہ من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہ نیکی کرے گا اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں فرمائے گا. فرمایا کہ اس کی نیکی اسے دنیا میں بھی زندہ رکھے گی، دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ اپنی رحمتیں اس پر نچھاور فرماتا ہے. اب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آپ اپنے لوازمات کے حساب سے گزارتے ہیں، دنیا کی زندگی آپ اپنی دن و دولت کے حساب سے گزارتے ہیں. آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، آپ عیاشی والی زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن بعد مرنے کے کون سی زندگی ہوگی، کیسی زندگی ہوگی، اس زندگی کا فیصلہ بہت ضروری ہے. اور دنیا میں رہتے ہوئے ہر آدمی اپنی پہنچ کے حساب سے اپنی دنیاوی معاملات کرتا ہے. امیر آدمی اپنی زندگی کے حساب سے معاملات چلاتا ہے، غریب آدمی 2 لوگ کی روٹی بڑی مشکل سے پوری کرتا ہے. کیا خیال ہے قبر کی زندگی کیسی چاہیے؟ فرمایا دنیا کی زندگی تو جیسی بھی ہے، قبر کی زندگی یہ قبر سب کے لیے بتاتی ہے. قبر کی زندگی ایسی ہو، ایسی روشن اور مزین ہو کہ قبر کے اندر جب انسان لیتے، انسان قبر میں جائے، فرشتے اسے فرما دے نم قیامت العروس، تو یہاں چین کی نیند سو جا. فرشتوں کو حکم ہو جنت کی کھڑکی کھول دو، یہ جنت کے نظارے کر لے. دنیا سے تھک کے آیا ہے، دنیا سے پھر کے آیا ہے، دنیا میں مزدوری کرتا رہا، دنیا میں پریشانی کی زندگی بسر کرتا رہا، یہ دنیا سے لٹ کے آیا ہے. میرے بندے کو جنت کے نظارے کو لینے دو، میرے بندے کو جنت کے نظارے کو لینے دو. تو یہ جنت کے نظارے لینے کے لیے فرمایا کہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، اللہ اس کے پاکیزہ زندگی عطا فرما دے گا. اسلام بڑا شاندار مذہب ہے، دین اسلام بڑا شاندار مذہب ہے، جس دین نے آپ کو اور مجھے بہت کچھ دیا ہے. کبھی تنہائی میں سوچے گا، فرصت میں سوچے گا کبھی ہم نے اپنے دین کو کیا دیا ہے. دین نے تو ہم سے کچھ مانگا ہی نہیں، فقط 5 لوگ کی نماز کا تقاضا تھا، قرآن کی تلاوت کا تقاضا تھا. آج میری ماں بہنیں بھی قرآن کی تلاوت سے گئی، نماز سے گئی، روزے کی پابندی سے ہم مستثنا ہوئے. فقط ایک ہی کام ہمارے سامنے ہے، بس سوشل میڈیا میں مشہور کیسے ہونا ہے، بس اپنے آپ کو پروموٹ کیسے کرانا ہے. نہ تعلیم کی ضرورت، نہ ادب و احترام کی ضرورت ہے، نہ بہو ساس کا احترام کرے، نہ ساس بہو کو بیٹی سمجھے. معاملات بڑے بگڑ گئے. وجہ کیا ہے؟ چاہیے کیا؟ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو جاؤ، مشہور ہو جاؤ، بس مشہور ہو جاؤ، فین بنا لو. نہیں، یہ سوشل میڈیا کے معاملات تو یہی تک رہ جائیں گے. ایسی زندگی بسر کرنی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جب تک آخری سانسیں ہو، مالک اپنے قلم کے صدقے کسی کا محتاج نہ کرے. جب دنیا سے جاتے ہو تو لوگوں کے لب پر ہو کہ وہ صابر شاکر کامیاب و کامران گیا ہے.
اپنی زندگی کا دستور ایسا بنا کے رکھنا ہے کہ دنیا والے کہیں واہ بھائی واہ سبحان اللہ، یہ یہاں رہتا تھا تب بھی جنتی تھا، یہ یہاں رہتا تھا تب بھی جنتی ہے، یہ یہاں سے چلا گیا ہے تب بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر میں مجمع سے ہاتھ اٹھا کے پوچھنا چاہوں کہ ایسی گارنٹی کسی کے پاس ہے تو شاید کسی کے پاس ایسی گارنٹی نہ ہو، لیکن ایک آسرا ضرور ہے، ایک آسرا ضرور ہے۔ وہ آسرا کس کا آسرا ہے؟ وہ رب حبلی امتی کہنے والے غمزدہ کا آسرا ہے، وہ محبوب کریم کا آسرا ہے کہ جب محبوب کریم کا آسرا ہے تو دنیا کی مشکلیں بھی آسان ہوتی ہیں۔ آخرت میں اگر آدمی پھنس بھی جائے گا، پھنس جائے گا آخرت کے اندر، جب انسان نا امید نا مراد ہوگا تو پھر اس پر ایسا کرم ہوگا، ایسا نظر ہوگا، فرمایا جائے گا تیرے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو نے کلمہ مصطفیٰ پڑھا ہے، تو نے درود مصطفیٰ پڑھا ہے، تو نے اپنے محبوب سے پیار کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان پہ درود پڑھتا تھا، کیا نام مصطفیٰ کے صدقے تجھے جنت کی سرداری مل جائے گی۔ کوئی آسرا نہ ہو تو نام مصطفیٰ کے صدقے جنت کی سرداری، سودا اتنا سستا نہیں ہے، سودا اتنا شاندار ہے کہ کوئی آسرا نہ ہو تو جنت کی سرداری، جنت کی سرداری مل جائے گی، مل جائے گی نہیں مل جائے گی۔ اچھا آخری بات پوچھتا ہوں میں، اور دعا کریں گے بالکل، کیونکہ ہم نے نیا لفظ ایجاد کر دیا، صدارتی خطبہ اور دعا۔ معاملہ ختم ہے، کتاب کو لمبا چوڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ تو بولو نا۔ میں ساری تمہاری حمایت کر رہا ہوں، تم لوگ بالکل میرے کو تیتر بٹیر بن کے دیکھ رہے ہیں، برابر والی سب کیا بولیں گے، میں تو تمہارے لیے بول رہا ہوں کہ تم جلدی جلدی سبحان اللہ بولو، ہم جلدی جلدی کام کرنے اٹھاتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، ہم آپ کی مسجد کے مولانا ہیں، کر رہے ہیں غلط، گلی میں سے ہم گزرے ہیں، اگر تھوڑی بہت حیا ہوگی تو آپ اپنا نشہ پانی چھوڑ دو گے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو گے یار مولانا گزر رہے ہیں، مولانا دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، اگر معلوم چل جائے کہ میرے رشتے دار دیکھ رہے ہیں، یا یہ معلوم چل جائے کہ میں اس ٹائم غلط کام کر رہا ہوں، سگریٹ بیڑی پی رہا ہوں یا کچھ اور کر رہا ہوں، میرے سسرال والے دیکھ رہے ہیں اور میری جو ہے وہ ہوم سیکرٹری سے میری کچہری لگی رہے گی، آپ کبھی نہیں کہیں گے کیونکہ دیکھ رہا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، بے شک اللہ نے محبوب کے صدقے فضل کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ تو دیکھو وہ رب بھی دیکھتا ہے، میرے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں، وہ بھی پہچانتے ہیں، مالک بھی دیکھتا ہے۔ کیسا لگتا ہے جب مالک بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مالک بلاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، مالک بلاتا ہے، ہم یوں نکل جاتے ہیں، ہم یوں نکل جاتے ہیں، ہمارے قدم اس کے گھر کی طرف نہیں اٹھتے، پاؤں کے قدم مصلی تک نہیں اٹھتے، مصلی تک نہیں جاتے۔ قرآن صبح و شام ہم سے کلام کر رہا ہے، قرآن مخاطب ہے، قرآن کہتا ہے، لیکن ہم قرآن کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ ہر آدمی ملک سمیت ہر آدمی کے پاس ٹچ موبائل انٹرنیٹ چلتا رہے گا اور چل رہا ہے، اور ہر آدمی کی نگاہ وہ دیکھتی ہے جو نہیں دیکھنا چاہیے۔ مجمع میں دیکھ نہیں سکتے، تنہائیوں میں تو دیکھتے ہو، لیکن کیا خیال ہے خالق و مالک بھی تو دیکھتا ہے، مالک کا بے شک وعدہ ہے معاف کر دوں گا، لیکن اچھے کیوں نہیں بنتے؟ ایسے اچھے بن جاؤ، ایسے کریم بن جاؤ، ایسے کرم کرنے والے بن جاؤ کہ مالک نے جو تم پر کرم کیا ہے، میرے مصطفیٰ کے صدقے جو بخشش کا وعدہ کیا ہے، جب محشر میں پہنچو اعمال ایسے ہو میرے مصطفیٰ کو بھی ہم پہ فخر اور پیار فخر آ جائے۔ ایسے کیوں نہیں کرم کرتے ہو، ایسی دعائیں کیوں نہیں لیتے ہو، میرے مصطفیٰ کو بھی پیار آ جائے کہ یہ امتی میرا جو ہے بھلے گنہگار تھا لیکن اس نے کامال ایسا کیا ہے، اس نے کام ایسے کیے ہیں، اس نے شب و روز ایسے کیے ہیں، یہ ڈرتا بھی تھا، یہ تنہائی میں روتا بھی تھا، تو اللہ رب العزت نے اس پر کرم فرما دیا۔ اور آخری بات اللہ نے بلا لیا حی علی الصلاۃ، اب جاؤ، نہیں آتی تب بھی جاؤ، طریقہ نہیں آتا تب بھی پہنچو، مصلی پہ آؤ، بھائی مالک تیرا بلا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم، پہنچو، کیونکہ سیکھنا تو واجب ہے، جب پہنچو گے تو پھر سیکھنا بھی شروع کر دو گے۔ پہنچو، جب پہنچو گے تو کرم کیا ہوگا، کیسے معاملہ ہوگا۔ راوی فرماتے ہیں ایک بندہ تھا چور، اور چور نے کوشش کی کہ کہیں سے کچھ لوٹوں، لوگ ساری رات جاگتے رہتے تھے، اس نے مسجد میں دیکھا، ہمارے یہاں مسجد سے بھی بہت سے لوگوں نے سریا چرایا، بہت کچھ چرایا، موٹر چلی گئی، کولر چلے گئے، لوگ چلاتے جائیں، چور مسجد تک نہیں جاتے ہیں۔ وہ چور مسجد میں پہنچا، ادھر بادشاہ نے اعلان کیا ہوا تھا
کہ کوئی ایسا نمازی ڈھونڈو پورے محلے میں، پورے شہر میں، جو سب سے لمبی نماز پڑھتا ہو، ہم اسے اپنی بادشاہت میں حصہ بھی دیں گے، اپنا داماد بھی اسے بنا لیں گے۔ چور نماز پڑھتا رہا، لوگ جانے لگے، چور نے پنکھا اٹھایا، موٹر اٹھائی، جب جانے لگا تو باہر سپاہی بیٹھے ہوئے، اب وزیر نے ڈیوٹی لگا کہ نہیں دیکھنا کون لمبی نماز پڑھتا ہے، باہر دیکھا تو باہر سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، چور سمجھا شاید میرا پتہ چل گیا ہے، اسے سامان رکھا، آگے پھر نماز کی نیت باندھ دی، 2 رکعت پڑھ کے پھر پیچھے دیکھا سپاہی موجود، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر سپاہی موجود، پھر 2 رکعت، چلتے چلتے 60-70 نوافل پڑھ گیا، نوافل پڑھنے کے بعد پھر دیکھا تو کہا چور جو ہے وہ پیچھے دیکھ رہا ہے، کہا سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، شاید میں نکلوں تو مجھے پکڑے، ایسا کر باہر نہیں جانا، ساری رات آج جھوٹ موٹ کی نماز پڑھتا رہے۔ اب وہ نماز میں بار بار کھڑا ہوتا رہا، سپاہیوں نے وزیر کو بلا لیا، وزیر آیا، اس کو پکڑا، بادشاہ کے دربار میں لے گیا، بادشاہ یہ ساری رات نماز پڑھتا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا یہ اچھا، یہ ساری رات نماز پڑھنے والا بندہ ہے، ایسا ہے کہ میں اس کو اپنی آدھی بادشاہت دیتا ہوں، اپنی جو ہے وہ شہزادی کا اس کے ساتھ شادی کرتا ہوں، رشتہ بھی دیتا ہوں، آدھی بادشاہت دیتا ہوں۔ چور نے سنا تو رونے لگ گیا، وہ جس کی روٹی چوری سے چلتی تھی وہ رونے لگ گیا۔ بادشاہ نے کہا شاید اس پر اتنی ایک دم سے بارشیں ہوئی ہیں، انعامات ملے ہیں، شاید اس لیے رو رہا ہے۔ پوچھا بھائی روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا یہ دل کی بات ہے، میرا تو وضو بھی نہیں تھا، میں تو ڈرتے ہوئے سپاہیوں سے بس نماز کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو رہا تھا، میں تو بس کھڑا ہو رہا تھا، بار بار رکوع سجدہ کر رہا تھا، نماز کو ہی پڑھ رہا تھا، لیکن مالک تیری رحمت پہ قربان جاؤں، میں تیرے گھر میں آیا، تیرے بلاوے پر نماز کے لیے جیسے کھڑے ہوتے ہیں میں کھڑا ہوا، اور تو نے میرا اس کھڑا ہونے کو، میرے کھڑا ہونے کو، میرے سجدے کو تو نے ایسا قبول کر لیا ہے، مالک یہ جھوٹ کی نماز پڑھوں تو مجھے بادشاہت دے دے، اگر سچی نماز پڑھوں گا تو مالک تو مجھے کیا عطا کر دے گا۔ عزمی اٹھا لو، یہ باقی لنگر کھاتے ہوئے بھی تم لوگ پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، جھوٹی نماز میرے بچوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، جو جھوٹی نماز پڑھے اس کو دنیا کی بادشاہت مل جائے، تو ہم تو جھوٹی نماز پڑھنے نہیں جائیں گے نا، آتی ہے نہیں آتی جیسے بھی ہے اس کے بعد بارگاہ میں حاضر ہے، مالک تو کرم فرما، مالک تو کرم فرما، اور وہ قبول کرتا ہے۔ اور اس مجلس میں ہم جس نیت سے بھی آئے، جھوٹے تھے یا سچے تھے، اس کے پیاروں کی محفل ہے، محفل مینار مصطفیٰ ہے، غوث پاک کے تذکرے ہیں، اولیاء کاملین کے تذکرے ہیں، لنگر غوثیہ کھایا جائے گا۔ ہم جھوٹے تھے کہ سچے تھے وہ ہمیں نہیں دیکھے گا مالک، وہ اپنے یاروں کے صدقے، پیاروں کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار فرمائے گا۔ بس جیسے آئے تھے، جس طرح سے آئے تھے، اس نیت کو چھوڑو، اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جائے گا، اب دل کو صاف کر کے درود و سلام پڑھنا، اگر دل کو صاف کر کے درود و سلام پڑھو گے تو عرش اولا سے رب کا پیغام آئے گا، جبرائیل امین بھی بخشش کی خوشخبری لے کر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کھڑے ہو کے سلام پڑھے۔